السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ساری مسجدیں بند ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہم اعتکاف کیسے کریں۔ اعتکاف کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے سے کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پورے محلے والے اس سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کے مرتکب قرار پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی پورے محلے سے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی اور لوگ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کے وبال سے بچ جائیں گے۔ اس لیے موجودہ حالات کے اندر جیسا کہ 4-5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ان میں سے ہی کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے، 1 2 3 یا 4 جتنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی جتنے لوگوں کو اجازت ہے اتنے لوگ، کم سے کم ایک آدمی ضرور بیٹھے، یا پھر محلے کا کوئی شخص صحت مند و دیندار ہو وہ جا کر بیٹھ جائے تاکہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے۔ ایک دوسرا سوال لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اعتکاف کے تعلق سے کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو جو سنت اعتکاف ہے، یعنی رمضان مبارک کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے، اس تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ سنت اعتکاف مسجد میں ہی ہے، مسجد کے علاوہ یہ سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مرد حضرات گھر پہ یہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے۔ البتہ کچھ فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نفل اعتکاف گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے آخر عشرے میں، وہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اس لیے مرد حضرات، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے اور جن لوگوں نے ان سال بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کر رکھا تھا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور انشاءاللہ انہیں ان کی نیک نیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورا اجر بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہے، لہٰذا عورتیں گھر کے اندر اس جگہ پہ اعتکاف کریں جس جگہ کو انہوں نے خاص کر رکھا تھا نماز کے لیے، یا پھر گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کریں۔ تو یہ اعتکاف کے مختصر مسائل تھے۔ اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے شب قدر کی تلاش میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پوری انسانیت کو اس وبا سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔